أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وفي رواية من حسن الصلاة۔ محترم سامعین، جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنی صفوں کو برابر کرو۔ بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ صفوں کا برابر کرنا یہ نماز کے حسن میں سے ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صف بندی یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ اگر صف بندی نہیں تو نماز مکمل نہیں۔ نماز کی تکمیل ہی صف بندی سے ہوتی ہے۔ اگر شروع سے ہی غلطی ہو جائے، شروع سے ہی آدمی ناقص کام کر بیٹھے تو وہ نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اب صفوں کا برابر کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر آدمی اپنی اپنی وضاحت کر رہا ہے۔ اس صفوں کو برابر کرنا اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ صفو صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کرو۔ کسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ تو برابر کرنا اور سیدھا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب کسی آدمی کا نہیں لیا جائے گا، مطلب دیگر احادیث کو دیکھا جائے گا، اور اس دور میں عمل کرنے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ تب پتہ چلے گا کہ صفوں کا برابر کرنا کس کو کہتے ہیں اور صفوں کا سیدھا کرنا کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ وہ صفوں کو درست کیسے کرواتے تھے۔ تو صفوں کا برابر کرنا اور صفوں کا سیدھا کرنا ہمارے سامنے آ جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا صفیں سیدھی کروانے کا، دو تین قسم کے انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سامنے آتے ہیں۔ ایک انداز یہ سامنے آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے کہ صف کی دائیں جانب سے اندر داخل ہو جاتے، تکبیر تحریمہ ابھی نہیں ہوئی، تکبیر ہو چکی ہے، اب نماز شروع نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفوں میں چلے گئے، ایک صف کی دائیں جانب سے داخل ہوئے، لوگوں کو چیک کرتے جا رہے ہیں، جو کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہے اس کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے کندھوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو درست کرتے ہیں اور صف کی دوسری جانب نکل جاتے ہیں۔ یعنی صفوں کے اندر داخل ہو کر پوری صف کے اندر چل پھر کر صحابہ کے کندھے پکڑ کر ان کو ٹھیک کرتے ہیں کہ آپ صفوں میں برابر ہو جائیں اور آپس میں مل جائیں۔ ایک یہ انداز، اور دوسرا صف بندی کا انداز جو سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کی صفوں کو تھوڑا سا ٹیڑھا دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے، تم فرشتوں کی طرح صفیں کیوں نہیں بناتے؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ فرشتے اللہ کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف تصف الملائکۃ عند ربہم، فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں اپنے رب کے سامنے؟ ان کا انداز آپ بتلا دیں، ہم اسی طرح کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی صف بندی اللہ کے سامنے اس میں دو خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، فرشتے جب صف بندی کرتے ہیں نا اللہ کے سامنے، ان میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں، خلا نہیں چھوڑتے، پھر تیسری صف کو مکمل کرتے ہیں،
ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی صف ابھی نامکمل ہے تو وہ دوسری شروع کر دے، دوسری ابھی پوری نہیں ہوئی تیسری شروع کر دے، ایسا نہیں، پہلے اگلی صفیں مکمل، اس کے بعد پچھلی صفوں میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، جب صف بندی کرتے ہیں تو آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ صف کا مطلب ہی مل کر کھڑے ہونا ہے۔ اگر صف بندی کا معنی سمجھ آ جائے تو یہ جو دور دور کھڑے ہونے والی عادت ہے نا لوگوں کی، یہ ویسے ہی ختم ہو جائے۔ صف بندی کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جڑ کر مل کر کھڑے ہونا، صف بندی کہتے ہیں اس کو۔ تو فرشتے اللہ کے سامنے جب صف بندی کرتے ہیں تو آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور اگلی صفوں کو مکمل کرنے کے بعد پچھلی صفیں شروع کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہی انداز ہماری سب مسلمانوں کی مسجدوں میں ہو رہا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ بعض مساجد ہوں گی کہ جن کے اندر آپس میں مل کر کھڑے ہونے والا رواج اور سنت عروج پر ہے، لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں کہ آپس میں مل کر کھڑا ہونا ان کے لیے نفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ پاؤں اگر اٹھا کر ساتھ میں لائیں تو وہ کھینچ کر اور پیچھے کر لیتے ہیں، اور ساتھ کریں تو آگے سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی لفظ بول کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے، کبھی کوئی لفظ بولیں گے، کبھی کوئی انداز اپنائیں گے۔ کاش ان لوگوں کو یہ خبر ہو کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا۔ صحیح بخاری پڑھیں آپ، صحابہ کا عمل دیکھیں۔ یہ دو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں ٹھیک کرواتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ نے جب یہ انداز دیکھا، اتنا اہتمام دیکھا، تو پتہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں کیسے سیدھی کرواتے تھے، اہتمام کتنا کرتے تھے۔ یقبل الصفوف کما تقبل القداح، کہ نبی علیہ السلام اس طرح صفیں سیدھی کرواتے، اتنا اہتمام کرتے جتنے اہتمام سے تیر سیدھے کیے جاتے تھے۔ تیر سیدھا کرنا یہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا، ایسے نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کے ساتھ شکار کرنا ہے۔ معمولی اس کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو وہ نشانہ غلط ہو جائے گا، نشانہ خطا ہو جائے گا۔ اگر معمولی اس کے اندر ٹیڑھا پن رہا تو جتنے اہتمام سے تیر سیدھے کیے جاتے تھے اتنے ہی اہتمام سے صفیں بھی سیدھی کی جاتی تھی، اتنا اہتمام ہوتا۔ اور پھر اس اہتمام کے نتیجے میں صحابہ کرتے کیا تھے، صف بندی کو کس طرح ٹھیک کرتے تھے، کیسے آپس میں مل کر کھڑے ہوتے تھے، یہ جدا جدا ہوتے تھے۔ یہ صحیح البخاری آپ کو پڑھنی ہوگی جس کے اندر صحابہ کا اپنا عمل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ میرے صحابہ صفوں کو برابر کرو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ کروا رہے ہیں چہرہ قبلہ رخ ہے، اس کے باوجود بھی سارے صحابہ کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد پھر ہمارا جو عمل تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ساتھی اپنے پاؤں کو اپنے ساتھ والے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ جوڑ لیتا اور ہر بندہ اپنا کندھا دوسرے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتا، کندھے سے کندھا مل جاتا، پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جاتا۔ اب امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صفوں کو ملانا، صفوں کو سیدھا کرنا، صفوں کو برابر کرنا، اس کا کیا مطلب۔ صحیح البخاری میں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں کے ساتھ پاؤں دوسرے کا مل جاتا تھا۔ اب جس کا جی چاہے وہ پاؤں سے دور ہو کر کھڑا ہو جائے، جس کا جی چاہے اپنے بھائی کے پاؤں کے ساتھ ملا کر کھڑا ہو جائے۔ کندھے سے کندھا ملانے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے بلکہ محبت ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت ایسی عظیم ہے کہ اس کے اتنے فوائد و ثمرات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صرف پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، اس پر اتنا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ، کہ جس نے صف بندی کی نا، آپس میں پاؤں ملائے اور کندھے سے کندھا ملایا، اس انداز میں جس نے صف بندی کی وصلہ اللہ، اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ جو اپنے بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے، کندھے کے ساتھ کندھا ملائے، اللہ تعالیٰ اپنی اس کو رحمت کے اندر لے لے گا، رحمت کے ساتھ اس کو ملا لے گا۔ اور اس سے اگلے الفاظ بڑے خطرناک اور سخت ہیں، فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف بندی کو توڑا اللہ اس کو بھی توڑ کے رکھ دے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔
تو آپ حدیث ایک ہی ہے نا، لفظ دو ہیں کہ جو صف کو ملائے گا اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لے گا، جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں آنا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ملنا ہے یا رحمت سے دور ہونا ہے؟ تو رحمت کے ساتھ ملنا چاہیے نا، اللہ کی رحمت حاصل کرنی چاہیے، اور پھر صف بندی کرتے چلے جائیں گے، پاؤں سے پاؤں کرنے سے کرنا ملتا چلا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے، فرمایا کہ من سد فرجتن، جس کسی نے صف کے شگاف کو پر کیا، دو چار بندے ایسے صف بنا رہے ہیں، درمیان میں خلا آ گیا، وہ پر کرتا ہے، اپنا پاؤں اٹھا کر امام والی سائڈ بندے کے ساتھ ملا دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ رفعہ اللہ بہا درجۃ، اللہ تعالیٰ اس کے ہلکا سا پاؤں اٹھا کر ساتھ ملانے کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے معمولی صف کو درست کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنے انعامات ہیں، ایک حدیث میں تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، کہ جو صفوں کو ملانے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین رحمت کا نزول شروع کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اللہ کی رحمت ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، سب بندی کر کے تو دیکھیں اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ بندہ منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ یہ سارے انعامات ہیں سب بندی کرنے کے، اور اگر سب بندی نہ کی نماز بھی ٹوٹ جاتی، نماز نامکمل رہتی ہے، ناقص ہے اس کی نماز۔ حتیٰ کہ یہ جو لفظ آپ نے سنے ابھی کہ جو صف بندی نہیں کرے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، جو صف کو توڑے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک اور حدیث ہاتھ میں لائیں تو یہ مطلب بھی واضح ہوگا۔ اور جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صف کے درمیان جگہ خالی رہ جائے، وہاں کون کھڑا ہوتا ہے؟ کون؟ شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے تو دور ہو گیا، درمیان میں تو شیطان آ گیا ہے۔ اس لیے صفوں کو ملائیں آپس میں اور شیطان کو بھگائیں۔ اگر سب بندی نہیں ہوگی تو ہماری نمازوں کے درمیان شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، نماز کے اندر خیالات آئیں گے اور ساری نماز کا ستیہ ناش ہو جائے گا، تباہ ہو کے رہ جائے گی نماز۔ یہی اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یہی انسان کا نماز سے اور اللہ کی رحمت سے کٹ جانا ہے۔ چہروں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اگر سب بندی نہ کی جائے۔ سبوں کو درست کیا کرو، سبوں کو آپس میں ملایا کرو، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے چہروں میں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چہروں میں تازگی اور رونق چاہیے تو سب بندی کیجیے، دلوں میں پیار اور محبت چاہیے تو سب بندی کیجیے، درجات کی بلندی چاہیے تو سب بندی کیجیے، اگر فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو سب بندی کیجیے، اللہ کی رحمت چاہیے تو سب بندی کیجیے، اور اگر نہیں تو پھر نقصانات ہی نقصانات ہیں، جیسا کہ میں نے چند ایک ذکر کر دیے ہیں۔ سب بندی آپس میں مل کر کھڑے ہونا یہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی کتاب کے اندر ہی موجود نہیں، یعنی سب بندی کو توڑنا، سب بندی تو احادیث میں موجود ہے نا، سب بندی نہ کرنا، یہ احناف کی بھی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں کہ سب بندی نہ کیا کرو، کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ صرف آپس کے اختلافات اور ایک دوسرے سے دشمنیاں اور ناراضگیاں اور ضد بازی اسی کا نتیجہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ کر کے کھڑے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ سب بندی، اس کا یہی مطلب ہے کہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اپنا اپنا معنی اور اپنا اپنا مطلب لوگ بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کے مسالک میں تو یہاں تک بات شامل ہے کہ جب تکبیر ہو جائے پھر امام کا بولنا حرام ہو جاتا ہے، وہ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا، بس اس نے پھر اللہ اکبر ہی کرنی ہے۔ جبکہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کے اندر داخل ہو کر بھی صفیں سیدھی کرواتے، کبھی صفو صفوفکم کہتے، کبھی سد الخلل کہتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراصوا کا لفظ بولتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفو صفوفکم یرحمکم اللہ کہتے، کبھی اقیموا صفوفکم کہتے، یعنی ہر لفظ آپ کو ملے گا اور تکبیر کے بعد ہی ملے گا۔ پھر اگر امام کا بولنا حرام ہے تو پھر آپ کی مرضی۔ امام صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو قاری صاحب نے یہ لفظ بولے ہیں کہ صف درست کرو،
ہم اردو میں، پنجابی میں، عربی میں جس طرح کسی کا انداز ہے وہ سبوں کو سیدھا کرواتا ہے، اور یہ سنت ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ تمام حدیثیں اور تمام باتیں اور تمام صف بندی کے متعلق جتنی ہم نے ذکر کی ہیں، تمام کی تمام اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہیں۔ وہ بھی جب صف بندی کریں تو ان احادیث کو سامنے مد نظر رکھیں۔ اسی طرح صف بندی خواتین کی، اسی طرح صف بندی مردوں کی، کوئی فرق نہیں ہے صف بندی کے اندر، ایک جیسی صفیں ہوں گی سب کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔